السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد سلمان ہے. میں ایک ریسنٹ لا گریجویٹ ہوں. ابھی نئی وکالت والا پروفیشن شروع کر رہا ہوں, لیکن یہ اسلامی تحریک اور اقامت دین کی جو ہمارے پاس ایک مہم چلی ہوئی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خود کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے کچھ سوالات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک انسان کو پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اقامت دین کے لیے فی نفسی ہی اس کو کیا کرنا چاہیے, وہ خود کیا کرے, اس کے اوپر کون سا برڈن ہے جو وہ پورا شاید نہیں کر رہا ہے, پھر کس حد تک اس کو کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں سے شروع کریں, لیکن ایک انسان اگر اپنے گھر والوں اور پہلے سرکل کو اگر کر لیتا ہے, تبلیغ والا وہ عمل پورا کر دیتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے دوسرے سوال کے بعد مجھے پہلا یاد رہ جائے گا؟ چلیں پہلے اس نے زن ہے. ٹھیک پہلے آپ یہ والا ٹھیک ایڈریس کر دیں. یہ سوال آپ کا خاصا دلچسپ سوال ہے اور میرے پسندیدہ سوالوں میں سے ہے, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو وہ اس سوال کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایک لگے بندے جو ہے نا ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اقامت دین کی جدوجہد شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جب بھی لفظ آئے گا نا تو اس کے ساتھ کسی اتھارٹی کا تصور بھی آئے گا, جس کا وہ دین ہے, جس کا وہ نظام ہے, جس کا وہ قانون ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ اگر دین کا مطلب دین اسلام لیں آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ, اللہ کا دین. اور اگر دین کا معنی ہم دین الملک لیں, بادشاہ کا دین, ٹھیک ہو گیا. تو جب اقامت دین کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے دین کی سربلندی, تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کسی اور کا دین پہلے سے موجود ہے, جس کو آپ نے ہٹانا ہے اور اس کو ہٹا کر اللہ کا دین لانا ہے. وکیل صاحب تو اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں نا, صحیح بات ہے نا. تو پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو میں اگر اللہ کا دین غالب کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو چلتا نظام ہے میں اس کو سرو کر سکتا ہوں. تو ایک سچا اللہ کے دین کا سپاہی غیر اللہ کے دین کا سپاہی نہیں ہو سکتا, اس کا خادم نہیں ہو سکتا, اس کا خدمتگار نہیں ہو سکتا, اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتا. میں یہ قانونی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسے حقیقت کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. تو حقیقت کے اعتبار سے وہ, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری نوکریاں, وہ ساری سروسز جو ہم اس نظام کو پرووائڈ کر کے بدلے میں سہولیات لیتے ہیں, تو اگر ہم سچے اللہ کے دین کے سپاہی ہیں تو پھر وہ سروسز ہم اس غیر اللہ کے دین کو تو نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو سول سروس گئی, ٹھیک ہے, سیکیورٹی سروسز بھی گئیں, کیونکہ سیکیورٹی تو سسٹم کو پرووائڈ کرنی ہے نا. اس کے بعد اگر آپ اپنے کاروبار کو بھی اتنی وسعت دے دیں کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آ گئے, تو ٹیکس آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اسی نظام کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کاروبار کو بھی اتنی وسعت نہیں دینی کہ آپ اس نظام کے سپورٹر بن گئے ہو. کافی مشکل نہیں ہو رہا ہے, لیکن کلیئر ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل, یہ پہلا قدم ہے صاحب, کہ اس اقامت دین کی جدوجہد کا پہلا قدم یہ ہے, اور قرآن مجید نے یہ بالکل صاف کیا ہوا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, کیونکہ جو جہاں دین اللہ کی جگہ پہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دین طاغوت ہے. نمرود ہے نا کوئی جس کا نظام چل رہا ہے وہاں پہ, جس کے مقابلے میں ابراہیم کھڑے ہیں. کوئی فرعون ہے جس کے مقابلے میں موسیٰ کھڑے ہیں. کوئی فرعون یا نمرود کے بھائی ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے سپاہی کھڑے ہیں. تو جب تک آپ نے اس طاغوت کا کفر نہیں کیا, کفر کیا مطلب؟ لا تعلقی, ڈیٹیچمنٹ,
جب تک یہ نہیں کیا اور اللہ پر اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے تو آپ نے تو کنڈا پکڑا ہی نہیں. اسی لیے کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ. ہم الہ کے مطلب کے اندر گول چکر چلا دیتے ہیں, جلیبی بنا دیتے ہیں. وہی فتنے والی جلیبی, ابھی جو میں نے فتنہ سمجھایا تھا نا, الہ کا مفہوم تو الہ کون تھا؟ فرعون الہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. الہ کون تھا؟ نمرود الہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. الہ وہ ہے جو حاکم ہے, جس کا وہ نظام چل, وہ الہ ہے. اس کو لا کیے بغیر الا اللہ ہے نہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اس کے بغیر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ہے نہیں. اللہ کا ہاتھ ہی نہیں پکڑا آپ نے. اور ایک دفعہ اس طرح کر کے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیں کہ آپ نے طاغوت سے تعلق منقطع کر لیا اور اللہ سے تعلق جوڑ لیا, تو ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیاروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ جو کافر ہیں ان کے دوست پھر وہ طاغوت ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جن کو سروسز دے رہے ہیں وہ ان کے دوست ہیں, لیکن وہ ان کی مت مارتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ فتنے کھڑے کر کے, وہ جن کا میں نے ابھی ذکر, وہ زخرف القول غرورا لتصغی الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو دنیا ہی میں پھلنا چاہتے ہیں, پھولنا چاہتے ہیں, پھیلنا چاہتے ہیں, کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں, ترقیاں کرنا چاہتے ہیں, سٹیٹس بلند کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے وہ چیزیں کشش کا باعث اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں, وہ ادھر مائل ہو جاتے ہیں. تو ان کو وہ پھر نور سے, روشنی سے نکال, وہ جو تھوڑا بہت ایمان ہوتا ہے, وہ جو صبح مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا, وہ بھی ختم کر کے ان کو اندھیاروں میں لے جاتے ہیں. یہ واقعہ جو یہ آیت الکرسی کے بعد یہ آیات ہیں نا ساری, آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف کرایا گیا نا وہ کون ہے, اور ساتھ بتایا گیا کہ اللہ نے جبر نہیں کیا. اب یہ دیکھیے وہ وہی بات ہے, اللہ چاہتا تو یہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوتا, اس نے ان کو اٹھنے دیا, نمرودوں کو, فرعونوں کو, جبر نہیں کیا اس نے. تو اب یہ سارا سنا کے آگے پھر وہ بات آ گئی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور جب کہا ابراہیم نے, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ ابراہیم, آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا, بحث کی, مجادلہ کیا, بالباطل والا مجادلہ کیا. أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اس لیے کیا کہ وہ بادشاہ تھا, اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی. اِذْ قَالَ ابراہیم, جب ابراہیم نے یہ بات کہی تھی کہ ان اللہ ان ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت, اس نے مغالطہ پیدا کیا, فتنہ کھڑا کیا. انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اب دیکھیں نا کنفیوژن ہو گئی. تو وہ کدھر لے کے گیا لوگوں کو؟ اندھیرے میں. ابراہیم روشنی میں لانا چاہ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی جو انہوں نے کہہ دی, کنفیوژن ختم کر دی. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب, ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے, تو ذرا مغرب سے لا کے دکھا. فبہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو کے بیٹھ گیا. یہ سب لوگ روشنی میں آ گئے. تو یوں اللہ روشنی میں لاتا ہے, اور جو باطل ہے یا جو طاغوت ہے وہ اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے کرنے کی ہے کہ اس نظام سے آپ کا تعلق یہ والا ہونا چاہیے, تب آپ سچے کھرے اقامت دین کے سپاہی ہیں. اس کے بعد دوسری بات ہے جو اس پہلی بات کے سمجھے بغیر سمجھ ہی نہیں ہے, وہ اگلی روشنی ملتی ہی نہیں جب تک کہ یہ روشنی نہ سمجھ میں آئی ہو کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا یہ طے ہو کہ یہ اگر سب لگانا پڑا, لوٹانا پڑا, تو میں اس میں دیر نہیں, جان بھی دینی پڑی دیر نہیں لگاؤں گا. مطلب وہاں اسی بحث کے بعد ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگانی پڑ گئی نا, ٹھیک ہے. جادوگر جو ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فوراً لائف تھریٹ آ گئی. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, فقضی ما انت قاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا. تو گویا آپ نے سب سے پہلے تو اپنی گرد جو سہولتیں تھیں یا جو فتنے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کی, اوپر سے یہ کہ آپ کے لیے ہر وقت لائف تھریٹ ہے, یعنی آپ اس سے نہیں گھبرائیں گے کہ لائف تھریٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہی ایک ہی قول حق ہے جو آپ نے دوسروں کو سمجھا. آپ کی دعوت ہے کیا؟ اور
1 پوائنٹ دعوت ہے آپ کی، وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر اگر فرض کریں آپ جیسے دیوانے متعدد تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کا امکان بہت کم ہے، تو اب کسی تعلق کی ضرورت ہے کہ ان کو منظم کر کے لڑا دے میمولے کو شہباز سے. یہ اس وقت کا جا کے پروسیس ہے. نہیں تو آپ نے یہ وہ جو بڑی پیاری بات ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کوئی اور چلے یا نہ چلے تم نے چلنا ہے، آگ میں اکیلے چھلانگ لگانی ہے. یہ بندہ سچا کھرا حقیقی اقامت دین کا سپاہی ہے. اس کا ویژن بھی کلیئر ہے. یہ صراط مستقیم پہ جو ہے وہ سیدھا چلے گا. جس کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس نظام کے ساتھ میرا ربط و تعلق کیا ہوگا، میرے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی، وہ اقامت دین میں بھی ڈواڈور رہے گا. اسی تعبیر کی غلطی ایک موقع پہ جا کے سب سے حسین جو ہے نا وہ تشریح نظر آئے گی، وہ اس کو سب سے پیاری لگے. وہ اس فتنے میں گرفتار ہو کے رہنا ہے، اس نے بچ سکتا نہیں اس فتنے سے. وہ جب بھی اس نے پڑھی وہ اسے راس آئے گی. اچھا، تو اگر ہم اس طرح کی ایک جمعیت یا پھر ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں جس طرح کے موجود بھی ہیں، تو اس جماعت کا منشور یا اس کی میتھڈولوجی کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس نظام تک، اس کی سیڑھیاں اس کی کیا ہوں گی، وہ کیسے پہنچے گی وہاں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، منشور تو ذرا ایک علیحدہ لفظ ہے، کیونکہ وہ تو پھر دین جو آپ بنائیں گے یا جو نظام بنائیں گے اس سے بحث کرتے ہیں. میتھڈولوجی کا تعلق طریقہ کار کے ساتھ ہے. تو یہ پھر 2 سوال ہو گئے. کیونکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے آئین جو ہے اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، نیا آئین کس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک یعنی یوں سمجھے کہ آئندہ کا نظام کیا ہوگا اور یہ کہ اس نظام کو لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اوکے. تو دیکھیں اصولی طور پہ یہ بات طے ہو گئی، سیاسی سطح پر اسلامی نظام میں حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ قانون سازی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا کوئی نمائندہ بھیجا ہے، جیسے کوئی بادشاہ وائسرائے بھیجتا ہے، تو وہ وائسرائے بھی چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ بھی اس کی بھی اطاعت ہوگی، اس کا کہا بھی مانا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جو مور ہے وہ اللہ کی ہے. وہ آخری وائسرائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ٹھیک ہے. تو اب 2 ہو گئے آپ کے پاس، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے وہ احکامات جو اللہ نے آخری کتاب میں اتارے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے. جو 2 چیزیں ہو گئیں، قرآن و سنت جسے ہم کہتے ہیں. اب اللہ کی حاکمیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار سرے سے نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا قانون وضع کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے منافی ہو. ٹھیک ہے نا. اصولی طور پہ آپ نے مانا کہ وہ جو آپ کے یہاں بحث ہوتی ہے نا اقتدار اعلیٰ کی، اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ اضافہ ہو جائے گا کہ یعنی قانونی وہ تشریعی صورت کا بھی اختیار کرے گا. وہ ایک ڈیفیکٹو اقتدار اعلیٰ کا مالک کب بنے گا؟ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنائیں گے. کوئی آپ نے لیگل جو ہوتی ہے نا ڈیفینیشن، اس میں اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا ہے. یہ دوسری بات ہوگی. اب اس کے بعد آ گیا یہ چیز کہ آج کی دنیا، دیکھیں یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں جب فرعون تھا، یہ 2 اصول اس وقت بھی تھے، اور یہ اس وقت بھی تھے جب موسیٰ علیہ السلام تھے یا داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے. یہ تب بھی تھیں یہی 2 اصول جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا بعد میں ابو بکر اور حضرت علی تک کے جو خلافت راشدہ کا دور چلا ہے، یا بیچ میں جتنا بھی ایرا گزرا ہے. لیکن جو ہماری دنیا یہ پہلی دنیا سے بہت بدل چکی ہے. وہ سٹیٹ جو فرعون کی سٹیٹ تھی اور آج کی ماڈرن سٹیٹ، اس میں بڑا فرق ہے. اور ایون جو ریاستی ڈھانچہ حضور کے دور میں تھا یا حضرت ابو بکر کے دور میں تھا، آج کے دور میں آ کے بدل چکا ہوا ہے. اس دور میں ابھی ریاست میں آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، حکومت اور ریاست کا فرق بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ علیحدہ علیحدہ ادارے نہیں بنے تھے، یہ عدلیہ ہے، یہ مقننہ ہے، یہ آپ کی حکومت ہے. ان کے کوئی بیلنس کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. یہ تو انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. تو
تو اب دنیا جہاں پہ پہنچ چکی ہے، یہ جو ماڈرن سٹیٹس کا تصور ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے. لہٰذا ان دو اصولوں کو لے کے آپ نے ماڈرن سٹیٹ کے اوپر ان کا انطباق کرنا ہے. انہی دو اصولوں کو آپ پورے اس جو ارتقاء کا یہ عمل ہوا ہے اس کو ریورس نہیں کر سکتے کہ زمانہ واپس قبائلی دور میں چلا جائے. یہ پروسیس جہاں ہو گیا، لیکن اس اصول کو اس جو جامع کے اوپر آپ نے فٹ کرنا ہے، اس سٹرکچر کے اوپر فٹ کرنا ہے. تو ایک عدلیہ ہے، ایک آپ کے پاس مقننہ ہے، ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے. تو ایگزیکٹو کے لیے اصول یہ ہوگا، ایگزیکٹو کس نے بنانی ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو کا ہیڈ ہے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ پہلا مسئلہ، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ بادشاہ اللہ ہے، لیکن کوئی کسی نے نیابت بھی تو کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی نیابت کا کام ہے وہ اب کسی فرد کے پاس نہیں ہے. کوئی فرد دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے ہم کہیں یہ اللہ کا نائب ہے. وہ نیابت اب منتقل ہوئی ہے امت کو، یعنی بحثیت مجموعی امت بطور امت اب اللہ کی نائب ہے ایک اجتماعی ادارے کے طور پر. اب اس نے اپنا ایک نائب بنانا ہے، ریپریزنٹیٹو بنانا ہے جو اس امت کی نیابت کرے گا، جو اللہ کی نائب ہے. تو اس کے لیے قرآن نے اصول دیا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے جو آپ نے کسی کے سپرد کرنی ہے. تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. تو جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے، ہیڈ آف سٹیٹ نہیں، جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، وہ آپ نے اس کا تعین کرنا ہے، اور اس کا تعین آپ کریں گے، لوگ کریں گے، امت کرے گی، وہ امت کا نمائندہ ہوگا. اور ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اہل کو بنائیں. اہلیت کی آپ شرائط طے کر لیں گے، نو پرابلم. وہ پہلے ہی سے آپ کے 62-63 میں طے ہیں، وہ آپ انہیں آپریٹو کر دیں گے. تو بندہ اہلی یعنی صادق اور امین، ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈیں گے، آپ چھانٹیں گے اسے. یہ بعد میں نیب کے پاس بھیجنے سے پہلے بھیج دیں گے اسے کہ ذرا اس کو سکین کر کے بتاؤ کہ ہے یہ اس قابل یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ان میں مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ طے ہو گیا. سوری ایک منٹ، مجھے پورا کرنے دیں. یہ تو آپ نے ہیڈ طے کر دیا. اب اس ہیڈ کے لیے یہ طے ہے کہ اس نے جن کو ذمہ داریاں دینی ہیں، اپنی کابینہ لینی ہے، اس سے نیچے انہوں نے جو بھی بھرتیاں کرنی ہیں، تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہوگا کہ امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں. تو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس پر پوری قانون سازی ہو سکتی ہے، آپ پورا سٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اصول یہ ہوگا کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد ہوں گی. تو یہ آپ نے ایک شعبے کا تو معاملہ کر دیا ہے. مقننہ کا کام کیا ہوگا؟ یہ ساری قانون سازی کون کرے گا؟ یہ جو ابھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ مقننہ کرے گی. اور اگر مقننہ کوئی قانون ایسا بنا دیتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، حکومت یہ سمجھے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف بن گیا ہے مقننہ کا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی میں یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ قانون ایسا بن گیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو آپ عدلیہ کے پاس جا سکیں گے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. یعنی یہ کہ اس پیمانے کے اوپر اب اسے جانچ لو کہ پورا آتا ہے یا نہیں. تو وہ کوئی تھرڈ پرسن اسے ناپے، کیونکہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا تو ہم تو نہیں جج کر سکتے، کوئی تیسرا کرے گا. تو وہ بیلنسنگ فیکٹر عدلیہ کا ہوگا. اس میں درمیان میں وہ رہ گئی کہ جو آپ کا حکمران، جو آپ کی عدالت ہے، اس کا یہ بھی فنکشن بتایا گیا کہ ان تحکموا بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں. ان کے مطابق ایک پورا سٹرکچر ڈیزائن کرنا، جیسا کہ عوامی حاکمیت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سٹرکچر بنایا گیا ماڈرن سٹیٹ کے لیے، اسی طرح اللہ کی حاکمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سٹرکچر ڈیزائن کرنا ماڈرن سٹیٹ کے لیے. یہ ایک کام ہے. اس کے موٹے موٹے رہنما اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ تو ہو گیا پہلا وہ نتیجہ کہ جو وہ نظام چلے گا کیسے. اور یہ بھی صرف میں نے پولیٹیکل سائنس سے یعنی جو متعلق چیزیں وہ بتائی ہیں، معاشی میدان کی ابھی نہیں بتائیں، سماج کا بھی نہیں بتایا. یعنی وہ منشور میں تو یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی نا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی وغیرہ وغیرہ. اچھا اب آ جائیں نیچے یہ کہ یہ نظام آئے گا کیسے. آپ نے میتھڈالوجی کا بھی سوال کیا تھا.
تو یہ نظام جو چل رہا ہے یہ خود تو نہیں چل رہا نا، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں. ظلم کا نظام ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں، باقی غریب ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کے اسپیشل رائٹس ہیں، باقیوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. تو جن کے اسپیشل رائٹس ہیں وہ پریولیجڈ کلاس ہے نا، وہ اس نظام سے مستفید ہو رہی ہے نا، اس کو اس نظام سے فائدے پہنچ رہے ہیں، مفادات ہیں ان کے اس نظام میں. لہذا یہ بات تو بھول جائیں کہ آپ کے لیکچر کے نتیجے میں وہ قائل ہو کے تو نظام تبدیل کر دیں گے. نہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیکچر سے قائل ہو سکا، نہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و تلقین کے نتیجے میں قائل ہو سکا، نہ ابو جہل، ابو لہب اور سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے گھائل ہو سکے. تو تاریخ انسانی میں کسی بھی مفاد پرست آدمی نے محض دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اپنا وہ نظام تبدیل کرنے کی حامی نہیں بھری ہے. لہٰذا یہ تو ہوتا ہے جناب، اچھا لگے یا برا لگے، کسی نہ کسی درجے میں ٹکراؤ تو ضرور ہوتا ہے. یہ چھیننا پڑتا ہے جی. 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو 5واں آیا ڈنڈا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں رسولوں اور کتابوں کا ذکر کیا، ساتھ لوہے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لوگ انصاف پر کہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. تو یہ پکا، یہ 4 کتابیں عرشوں آئیاں 5واں آیا ڈنڈا، اس آیت کی تشریح ہے. تو یہ پہلے وہ افراد چاہیے کہ جو اپنے اوپر یہ ساری قربانیاں دے کر یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. انہوں نے اس نظام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی زندگی گواہ ہے کہ وہ اللہ کے سپاہی ہیں. اور جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے ایسے سپاہی معتدب تعداد میں ہیں، وہ بنیان مرصوص ان کو بنا کے پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے، بے شک وہ چند نفوس پر مشتمل ہو. لیکن پہلے اپنی یہ ورتھ اللہ سے اپنی یہ وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے. اور طرح طرح کے امتحان اور فتنے آتے ہیں. انگاروں پہ لیٹنا پڑتا ہے، آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، پیچھے لشکر، آگے سمندر ہوتا ہے. اس سب پہ جو ثابت قدم رہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس سب پہ جو صابر رہیں، ثابت قدم رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ معتدب تعداد میں ہو جائیں، یعنی ایسے افراد کی معتدب تعداد ہو جائے، اب آپ نے کوئی انیشیٹو لینا ہوتا ہے. آج کے دور میں انیشیٹو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ جو الیکشن ہے نا، یہ بھی انیشیٹو ہے. یعنی آپ نے اتنے لوگ، اتنی رائے عامہ ہموار کر لی کہ آپ 2/3 اکثریت دے کے آ جائیں گے. تو الیکشن میں جانے کا مطلب بھی یہ ہے اب کہ آپ کو حکومت مل جائے گی. نظری بات کر رہا ہوں، عملی بعد میں آتے ہیں، ابھی یہاں تک رکیں. تو ایک انیشیٹو یہ ہے. ایک بات طے ہو گئی کہ محض تبلیغ سے نہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو ایک قدم اٹھانے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ مقابلے پہ آ جائیں، بندوق کے مقابلے میں بندوق لے کے. تلوار کے مقابلے میں بدر میں تلواریں تھیں یا نہیں؟ چلو تھوڑی تھی لیکن تھی تو صحیح نا. گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا تھا یا نہیں؟ تو یہاں جو آپ سے جنگ کرنے آئے ان سے آپ جنگ کرو. قاتلوا الذین یقاتلونکم، لڑو ان سے جو تم سے لڑنے آئے ہیں. تو آپشن تو ہے. البتہ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ شہادت کا آپشن ہے. کیوں؟ کہ ریاست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی سویلین پرائیویٹ کوئی گروہ وہ ریاست کے وسائل کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. مطلب آپ چلیں وہاں تو گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا اور تلوار کے مقابلے میں تلوار تھی نا. اب یہاں ٹینک کے مقابلے میں ٹینک کدھر سے لائیں گے آپ؟ توپ کے مقابلے میں توپ کہاں سے لائیں گے؟ F-16 کے مقابلے میں کیا لے کے آئیں گے؟ مطلب میری قل ہو اللہ پڑھ کے شف کرنے سے تو F-16 نہیں گرے گا نا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟
تو اس کا مطلب ہے یہ آپشن اس وقت آؤٹ آف کوشچن ہے، اور جہاں جہاں اس کو کر کے دیکھا گیا وہ نہیں چلا ہے. کم از کم نیشنل آرمیز کے خلاف تو بالکل نہیں چلا ہے. تو ایک اور آپشن بھی ہے. وہ آپشن کیا ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آئیں، نظام کو جام کریں، جس کے خواب ہمارے بعض سیاستدان دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، وہ پورے کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. خواب دیکھنے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. پری ریکویزٹس یہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اگر آپ لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ گئے اور آپ کے پاس ایک منظم جماعت نہیں ہے تو لوگوں سے زیادہ بروٹل کوئی بھی نہیں ہوتا. ظالم، سفاک، جتنے عام پبلک ہوتی ہے نا، امبو موب جتنا ظالم اور سفاک ہوتا ہے نا، اتنا کوئی ادارے کا کوئی فرد نہیں ہوتا. وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، دکانیں بھی لوٹتے ہیں، وہ ہر شے برباد کرتے ہیں. اور یہ ساری بربادی کرنے کے بعد چونکہ موب ہوتا ہے، وہ کوئی اس کے بعد نظام تو نہیں دے سکتے. میری بات سنیں، لیبیا میں کیا ہوا؟ نظام تو آپ نے اکھاڑ کے قذافی کو پھینک دیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا، اس کے ایسی تیسی پھیر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سٹرکچر تباہ ہو گیا. اوکے، تباہ ہو گیا، لیکن کیا کوئی نظام اس کے بعد آ سکا؟ کیوں نہیں آ سکا؟ کہ موب تخریب کاری تو کر سکتا ہے، تعمیر نو نہیں کر سکتا. تعمیر نو کرنے کے اور اس کو تخریب کاری سے روکنے کے لیے ایک بڑی مضبوط آرگنائزڈ پارٹی درکار ہوتی ہے، جو عوام کو، اب حکومت کے تو خلاف آپ نے بغاوت پہ آمادہ کر دیا، لیکن اب ان کو ڈسپلن میں کون رکھے گا؟ حکومت جیسا اختیار رکھنے والی آرگنائزڈ پارٹی چاہیے جو ان کو ڈسپلن میں رکھ سکے، اور ان سے اتنا کام لے جتنا لینا ہے، اس سے آگے نہ جانے دے. یہ نہیں تو فساد ہوگا، اور اس فساد میں جتنے لوگ مریں گے، خیر پھر بھی نہیں برآمد ہوگا، ذمہ داری آپ کی گردن پر ہوگی. انسانی خون کی بڑی اہمیت ہے. تو جو میں پری ریکویزٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ جماعت تیار کریں کہ جب آپ موب کو سڑکوں پہ لے کے آئیں تو اسے آپ کنٹرول کر سکیں، نمبر 1. اور نمبر 2، جب چینج آ جائے، یعنی نظام ڈھہ جائے، تو اس کے بعد نئے نظام کی تعمیر کرنے کے کیپیبل ہوں آپ. کیونکہ اگر ویسے جو ہے نا آپ نے چھوڑ دیا تو وہ اس ڈس آرڈر میں، طوائف الملوکی میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا. تو یہ 2 شرطیں پوری کرنے والی جماعت جب تیار ہو جائے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو انہیں لے کے آئیں سڑکوں پہ. اور نمبر 2 یہ کہ جب ہم اس نظام کو گرا لیں گے تو اس کی جگہ پہ نیا نظام کھڑا کرنے کی قابلیت بھی ہمارے اندر آ گئی ہے. اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عوام کو لے کے سڑکوں پہ آئیں. اب جو مریں گے وہ شہید ہوں گے، اور اس شہادت، اس خون کے نتیجے میں وہ قربانی رائے گاہ بھی نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. ہمارے ہاں اس کی جو ریسنٹ پاسٹ میں مثال ہے وہ ایران کی ہے. وہاں گولی نہیں چلائی، اب موب نے نہیں چلائی، عوام نے نہیں چلائی. اور اس میں اس پورے عمل کو اگر آپ سٹڈی کریں تو ہمارے لیے بہت ساری اس میں سبق ہیں کہ دیکھیں وہ پروسیس جو ہے نا خمینی لوگوں نے نہیں شروع کیا تھا. پروسیس کا آغاز کیا تھا ڈاکٹر علی شریعتی اور ایک وہ کمیونسٹ پارٹی تھی، میرے خیال خلق پارٹی نام تھا یا کیا، ان لوگوں نے وہ پروسیس شروع کیا تھا. ان کی اتنی افرادی قوت نہیں تھی کہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں. جب وہ مومنٹم پیدا ہو گیا تو وہ طاقت جو ہے نا علماء کے پاس تھی. اس تحریک کو آ کے ہائی جیک انہوں نے شروع کر لیا، یعنی کھیر پکائی کسی اور نے تھی، کھائی کسی اور نے. تو بڑی منظم جماعت چاہیے. اچھا، میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. تحریک پاکستان لوگوں نے چلائی، اس کو منظم کس نے کیا؟ مسلم لیگ نے. لیکن مسلم لیگ خود ایک منظم پارٹی نہیں تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ تحریک پاکستان کی کھیر کس نے کھائی؟ جس کو انگریز منظم کر کے چھوڑ گیا تھا. اب میری بات بالکل واضح ہو گئی ہے. ایک مثال اور دے دیتا ہوں. تحریک نظام مصطفیٰ سیاسی پارٹیوں نے چلائی، مومنٹم گین کیا، بڑا پاورفل لیڈر تھا بھٹو، اکھاڑ کے پھینک دیا.
کھیر کس نے کھائی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ساری محنت آپ کریں گے، اگر آپ منظم اور مضبوط نہیں ہیں تو کھیر کھانے کوئی اور آ جائے گا. یہ ہوتا ہے ریولوشنری پروسیس، یہ ہے میتھڈالوجی. یہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے رکھا ہے، وگرنہ یہ اس پہ تو بڑی طویل بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اس پہ 11 لیکچر ہیں.